آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ کم از کم 2 دہائیوں سے مسلسل خسارے میں رہنے والی پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کو 2 ناکام کوششوں کے بعد آج تیسری کوشش میں فروغ کر دیا گیا ہے۔ اٹ از انڈیڈ اے ہسٹورک ڈے۔ معروف بزنس مین عارف حبیب کی سربراہی میں قائم کنسورشیم نے 135 ارب روپے کی بولی دے کر پی آئی اے کے 75% حصے خرید لیے ہیں۔ Our revised bid is 134 billion rupees. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on So the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium and also congratulations to Lucky Consortium for such a competitive process that they have run. آج پاکستان اور بالخصوص پی آئی اے کی معاشی تاریخ میں بہت بڑا دن تھا۔ آج پاکستان کے بڑے بزنس گروپ پر مشتمل 3 کنسورشیمز نے پی آئی اے خریدنے کے عمل میں حصہ لیا، مگر عارف حبیب کنسورشیم اور لکی سیمنٹ کنسورشیم کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ ابتدائی طور پر عارف حبیب کنسورشیم نے 115 ارب روپے کی سب سے بڑی بولی لگا دی، لکی سیمنٹ نے 101 ارب 50 کروڑ روپے، جبکہ ایئر بلو نے 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی لگائی۔ بولی دینے والے گروپس کے نمائندے ایک ایک کر کے اسلام آباد میں ہونے والی عوامی تقریب میں آئے اور شفاف باکس میں اپنی پیشکش جمع کرائی۔ اس تقریب کو سرکاری ٹیلی ویژن پر بھی براہ راست نشر کیا گیا۔ بولیاں کھولنے سے قبل نجکاری کے وزیر محمد علی نے بتایا کہ حکومت نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے اور یہ پوری ٹرانزیکشن انتہائی ٹرانسپیرنٹ یعنی کہ شفاف تھی۔ پی آئی اے کی جو ڈیویسٹمنٹ آج ہو رہی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ریفارم انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ گورنمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے بیڈرز سے جو ان کے شیئرز ہوں گے وہ ہمارے پاس رہیں گے۔ ہم نے ان سے ایک اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ بھی لیا ہے اور ساتھ ساتھ ان سے ایک ڈیمانڈ پرومسری نوٹ بھی لیا ہے۔ تو گورنمنٹ کو ہم نے سیکیور کیا ہے کہ ٹرانزیکشن 2/3 پیمنٹ شروع میں اور 1/3 پیمنٹ دونوں ہو جائے۔ سملرلی جو ان کے پاس آپشن ہے 25% کا، اس کے لیے بھی ہم نے اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ لیا ہے اس اماؤنٹ کے 25% کا۔ تو گورنمنٹ کو ہم نے اس میں ایڈیکویٹلی سیکیور کیا ہے۔ تو اس پروسیس کے اندر تھرو آؤٹ ٹرانسپیرنسی اور کمپٹیشن، یہ 2 چیزیں انشور کی گئیں۔ محمد علی کی تقریر کے بعد پی آئی اے کے لیے آنے والی بڈز کو کھولا گیا اور چونکہ پی آئی اے کے لیے ریفرنس پرائس 101 ارب روپے رکھی گئی تھی اور عارف حبیب گروپ نے 115 ارب کی انیشل بولی لگائی، تو لکی گروپ کو یہ پیشکش دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو مہنگی بولی دے کر پروسیس کا حصہ رہ سکتے ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بولی کے عمل کے دوران دونوں کنسورشیمز نے ایک دوسرے کا بہترین مقابلہ کیا۔ پی آئی اے خریداری کے لیے عارف حبیب کنسورشیم نے بولی کو 121 ارب روپے تک پہنچا دیا، اور جیسا کہ حکومت کے اہم عہدیدار یہ توقع کر رہے تھے کہ دس ول انڈیڈ گو انٹو دی نیکسٹ راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ بھی آیا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ The bid that the Pakistan Air Blue has submitted is 26,500 million. The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. Pak rupees 115 billion. The bidders will be afforded a 30-minute break to do any consultations if they want to and come back. اینڈ اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ راؤنڈ شروع کریں گے۔ لکی سیمنٹ کنسورشیم کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے، 26 ارب 500 ملین ایئر بلو کی جانب سے بولی دی گئی ہے، جبکہ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 115 ارب روپے کی بولی دی گئی ہے۔ 30 منٹ کا وقفہ لیا گیا ہے۔ 30 منٹ کے بعد دوسرے راؤنڈ کا آغاز ہوا تو لکی گروپ نے 121 ارب روپے سے دوبارہ بولی کا آغاز کیا اور بولی 135 ارب روپے تک پہنچی۔ against the last bid by the competing consortium of 121 billion, our bid is now 125 billion rupees. We'll go to 126 billion. Our revised bid is 128 billion rupees. 129 billion.
Our revised bid is 130 billion rupees. You will bid 131 billion. Our revised bid is 132 billion. 133. Our revised bid is 134 billion rupees. 135 billion. बोली के प्रोसेस के दौरान तकरीब से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने PIA निजकारी को खुशाइंद करार दिया और कहा कि आज ये साबित हो गया है कि PIA को वहां ले जाया जाएगा कि जहां उसे होना चाहिए था. Given the best and the biggest conglomerates in Pakistan are actually vying for the best airline and the airline which you are going to make us all proud, inshallah, going forward, will be led by the investors and the largest and very seasoned businessmen from Pakistan. आज इनकी जो काविश है और जिस तरह ये आगे लेके जा रहे हैं is not about where we are today, because हमें अपने जो losses हैं, bleeding है, उसको रुकवाना है, but more importantly जो हमारे इदारे हैं और जहाँ उनकी as I said Committee of Nations में जगह होनी चाहिए, वहाँ इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे. वजीर खजाना ने उम्मीद का इजहार किया कि PIA निजकारी में मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद बैरूनी सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमाया लगाएंगे. लोकल इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे और लोकल इन्वेस्टर्स आगे आएंगे तो बाकी फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और बाकी सब लोग भी आएंगे. या आपका जो इत्मीनान है और जिस तरह आप आज बिड कर रहे हैं, नंबर वन, and in terms of the new economy as well, whether it's IT, whether it's digital infrastructure or minerals and mining. Minerals and mining में भी आप देखें, ठीक है, Barrick Gold आ गए और उसमें हमने आगे हम उसको लेके जा रहे हैं रिकोडेक को, लेकिन जिस तरह local investors उस minerals and mining, which is going to again do a game-changing sector in Pakistan. बोली में कामयाबी के बाद आरिफ हबीब ग्रुप PIA के 75% शेयर्स के मालिक बन जाएंगे और फिर उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर बाकी 25% हिस्से भी खरीद सकते हैं. अब इन 75% हिस्से की रकम का 92.5% PIA में सरमायाकारी के लिए री इन्वेस्ट किया जाएगा, जबकि बाकी 7.5% रकम हुकूमत को मुंतकिल कर दी जाएगी, विच इज कमिंग टू अराउंड 10 बिलियन रुपीज. जबकि 7.5% के अलावा PIA के 25% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान के पास रहेंगे. निजकारी कमीशन हुकाम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुमकिन सरमायाकार PIA को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए अगले 5 सालों के दौरान कम अज कम 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे. सरमायाकार को एविएशन, कार्गो बिजनेस, ट्रेनिंग विंग के अलावा किचन बिजनेस भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जबकि सरमायाकार पर यह लाजिम है कि वो PIA मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत से बर्खास्त नहीं करेंगे. यहां यह बताना भी जरूरी है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल PIA के 654 अरब रुपए के वाजबात अपने जिम्मे ले लिए हैं. इंग्लैंड और बाकी यूरोप के रूट्स बहाल हो चुके हैं. बैरूनी सरमायाकारों की बजाय पाकिस्तान के अपने 3 बड़े कंसोर्शियम्स ने PIA खरीदारी के बोली प्रोसेस का हिस्सा बनकर यह साबित किया है कि मुल्क में अब भी लड़ने का जज्बा पूरी तरह मौजूद है. मुख्तसरन PIA ने गो के पिछले साल 11 अरब का नफा कमाया था, लेकिन मामूल के तौर पर सालाना 560 अरब नुकसान भी करती आई है. हैवी डेट को हुकूमत की तरफ से पहल मूव किया गया. 650 अरब एक विद होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स थे वो मुतमईन नहीं थे. बिडर्स 59 बिलियन लायबिलिटी हटाना चाह रहे थे, जबकि हुकूमत ने 33 अरब हटाया. 7-12 अरब का एक असासा भी लिया गया, यानी कि 21 अरब की नेट लायबिलिटीज हटा दी गई हुकूमत की तरफ से, और जो बाकी 26 अरब की लायबिलिटीज जिनका तकाजा इन्वेस्टर्स कर रहे थे, जो पीछे रह गई, उनके अंदर एविएशन अथॉरिटी, इंटरनेशनल लेसॉर्स और FBI की लायबिलिटी शामिल हैं. हाउ एग्जैक्टली विल दीज बी पेड ऑफ? ये जो बिजनेस प्लान है ये कितने दौरानिया का है और आगे चलकर आने वाले दिनों में कितना एक्सपैंड करते हम PIA को देख रहे हैं. इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद अली साहब. बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, एंड बहुत बहुत मुबारक हो. कंग्रेचुलेशंस, दिस हैज बीन मंथ्स इन वर्किंग फॉर यू और डेकेड्स फॉर पाकिस्तान.
سب سے پہلے تو ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بھی بات کروں گی کیونکہ اربوں کے نقصان کے بعد مزید آف کورس یو ہیڈ ٹو سویٹن دی ڈیل, مٹھاس ڈالنی پڑی کہ پی آئی اے آج سیلیبل ہو سکے, اس مقام تک آ سکے. اب 92% ری انویسٹ ہوں گے آف دا بڈر. آف کورس عارف حبیب گروپ, حکومت کے پاس 7.5% بطور کیش آئے گا, اور باوجود اس کے 650 ارب ایک ود ہولڈنگ کمپنی میں آپ نے پہل پاک کیے تھے, which was not enough last time. The investors wanted more. نتائج وہ مرتب نہیں ہو سکے کہ جس کی امید تھی. اب 33 ارب کی ایک اور لائبلٹی آپ لوگوں نے ریموو کر دی بیلنس شیٹ سے, ٹیکس فیورز دیے, ریورس ٹیکس کریڈٹس کیے. بہت محنت سے یہ تیسری اٹیمپٹ میں آج ہم نجکاری کا عمل طے کر پائے. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر بڈرز پورا اترے ہیں یا were you expecting more? تھینک یو مہر. بڈرز آئی تھنک پورا اترے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ تھا اراؤنڈ دا سیم نمبر, اور ریزرو پرائس بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ 100 بلین کی سیٹ جو کی تھی, اس کی ایک تو ویلیوشن بھی ہمارے حساب سے آن دا لوور سائڈ اتنی بنتی تھی, اینڈ وی وانٹیڈ کہ جو 2 بڈرز ہیں ایٹ لیسٹ وہ اوپن بڈنگ میں آئیں تاکہ پروسیس بھی ٹرانسپیرنٹلی کنکلوڈ ہو اور دونوں بڈرز کو موقع ملے کہ وہ جتنا میکسیمم دے سکتے ہیں دیں. آئی ایم ویری ہیپی ود دا پرائس, اور دا بگیسٹ ہیپینیس اس کہ اس پرائس پہ پی آئی اے کے اندر 125 بلین ڈلیں گے, جس سے انشاءاللہ پی آئی اے ریوائیو ہوگی. which is great. مگر and I'll get to the breakdown کہ حکومت کے پاس کتنا کیش آ رہا ہے, ری انویسٹ کتنا ہو رہا ہے. مگر مجھے بڑا تعجب ہوا محمد علی صاحب کہ ادر دین ایئر بلو کوئی ایک بھی کمپنی ایسی نہیں تھی کنسورشیم میں ایویشن جس کا تجربہ ہو, کوئی اور بڑی ایئر لائن ہو. اینڈ وی سولڈ ٹو پی ٹی سی ایل ان دا پاسٹ اتصالات بیک ان مشرف ایرا, پھر اس کے بھی ہم نے بھگتا. واٹ ڈو یو تھنک وائی ڈنٹ دیگر ایویشن کمپنیز نے کیوں نہیں بڈ کیا پی آئی اے کے لیے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جنرلی وہ کسی اور ملک میں جا کے ایکوزیشنز بہت ہی کم ہوتا ہے. یہ یورپ میں تھوڑا سا ٹرینڈ ہے, ادروائز گلوبلی یہ ٹرینڈ نہیں ہے. پاسٹ میں کچھ لوگوں نے ٹرائی کی تھی لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہوا ماڈل. سیکنڈلی لوکل جو ہماری ڈومیسٹک ایئر لائنز ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں, 3-4 ہی ہیں, اور ان کا ایپیٹائٹ بھی اتنا نہیں ہے. اور گلوبلی بھی اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے باقی برٹش ایئر ویز, ایئر انڈیا اور ایئر لائنز جو بکی ہیں, تو ڈومیسٹک گروپس نے یا فنڈز نے ہی لی ہے. ایئر لائن ایکسپرٹیز کا جہاں تک سوال ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے گلوبلی ایکوائر کرنا. طبا صاحب کا جو کنسورٹیم تھا لکی کا, ان کے پاس پیگسس تھی. عارف عزیز صاحب جو کہ ونرز ہیں, ان کے پاس جو ہے وہ سیبری ہے وچ از اے لارج ایویشن کنسلٹنگ فرم. تو یہ ایکسپرٹیز تو ایکوائر کر سکتے ہیں لوگ. ٹھیک. سو یو وانٹ اس کے اوپر آپ کو کوئی زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے, بیکاز اب وہ ماحول بھی آپ نے پالیسی کے تھرو آپ نے ایویشن پالیسی مرتب کرنی ہے, انوائرمنٹ نہ صرف کمپیٹیٹیو ہو بلکہ ایسا ہو کہ جدھر تجربہ جو ہے, بیکاز آئی تھنک یو بینکنگ الاٹ آن کہ اب یہ اپنے پروفٹس اب بنانا شروع کرے گی پی آئی اے. 11 ارب تو بنائے تھے پچھلے سال, بٹ ادروائز اٹس ٹریڈیشنلی آلویز بین ان اے لاس. 50-60-70 ارب کا تو ہمیں لاس ہوتا رہا ہے. جی, ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال کی پرفارمنس 2024 سے پہلے, تو سال کا 30 ارب 40 ارب 50 ارب 60 ارب اس ٹائپ کا نقصان تھا. 650 ارب کی لائبلٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی پڑی تھی, بیکاز 650 ارب کے ڈیٹ کے ساتھ تو کوئی بھی بڈر نہ لیتا. اس بار جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ لائبلٹیز فرینکلی ٹرانسفر نہیں کی ہیں, بیکاز لاسٹ ٹائم جو بڈ ہوئی تھی اور اس بار کی بڈ میں کچھ اور لائبلٹیز ایکومولیٹ ہوئی تھیں. لاسٹ ٹائم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بڈرز نہیں آئے تھے, اس لیے ہمیں 33 ارب کی تو نہیں, نیٹ 21 ارب کی لائبلٹیز ٹرانسفر کرنی پڑی. لیکن اس کے بغیر یہ ٹرانزیکشن ہوتی نہیں. اس کے بعد بھی جو بڈرز نے دیکھیں 125 ارب روپیہ جو پی آئی اے میں جائے گا, تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ اور لائبلٹیز بھی پے ہوں گی اور پی آئی اے کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی. آپ نے اس جو نیٹ کی بات کر رہے ہیں 21 ارب کی نیٹ لائبلٹیز جو ہٹا دی ہیں, اس میں سے 26 ارب جو چاہ رہے تھے مزید انویسٹرز, وہ تو آپ نے نہیں ریموو کیے. اس کے اندر آپ کی ایویشن اتھارٹی, انٹرنیشنل لیسز, ایف بی آر کی لائبلٹیز بھی شامل ہیں. جی, اینڈ دس ول آلسو آف کورس ہیو ٹو بی پیڈ آف ناؤ. جی, اور وہ پھر وہ اب آپ کا ٹیکس پیئر منی سے ہی ہوگا. نہیں, وہ پی آئی کا جو نیا بڈر ہوگا وہ جو پیسے ڈالیں گے 125 ارب اس سے پے ہوگا, ٹیکس پیئر کے پیسے سے. اب سر 125 میں دیر از سو مچ لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, ول دا نیم چینج, کیا پی آئی اے کا نام پی آئی اے ہی رہنا ہے, نیشنل کیریئر نام؟ پی آئی اے کا نام گورنمنٹ کے اپروول کے بغیر کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا ہے, پی آئی اے ہی رہے گا. اور جہاں تک لائبلٹیز کا سوال ہے, تو کچھ لائبلٹیز 26 ارب کی لائبلٹیز ایسی ہیں جس کے اندر 5 سال کا پیمنٹ پلان ہے ان کے پاس, تو انشاءاللہ پیسے بنیں گے اس سے پے کریں گے. لیسورس کے ساتھ ری نیگوسیشن ہوگی. تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ کچھ تو پیسہ لائبلٹیز پیمنٹ میں جائے گا, لیکن زیادہ تر پیسہ نئے پلینز ایکوائر کرنے میں اور فلیٹ کو ریویمپ کرنے میں جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا بھی میں بریک ڈاؤن پوچھوں گی, بیکاز یقینی طور پہ ایک انویسٹمنٹ پلان تو ناگزیر ہے. اینڈ اگین سب سے پہلے مجھے بتائیے, بیکاز یہ روزویلٹ میں آپ کو ہمیشہ تنگ کرتی ہوں,
اسکرائب اور روزویلٹ ہوٹل کا کیا بننا ہے ابھی؟ دیگر ایکسپینسو پراپرٹیز بھی ہیں پی آئی اے کی. نہیں، اسکرائب ہوٹل، روزویلٹ ہوٹل تو اس ٹرانزیکشن کا پارٹ نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہے. اسکرائب پرائیویٹائزیشن میں نہیں ہے، روزویلٹ ہمارے پاس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو نیا ایڈوائزر ہم جنوری کے اینڈ تک اپوائنٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ وتھ اے نیو پارٹنر اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا جو جوائنٹ وینچر. ابھی تک ٹرمپ کمپنی سے کسی سے ابھی تک ریکنسٹرکشن آف دیٹ ہائی رائز کوئی ابھی تک رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ہم اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلائیں گے. اوپن بڈنگ ہوگی جس طرح پی آئی کی ہوئی ویسے ہی ہوگی اوپن بڈنگ، اور جو بیسٹ پاسبل ٹرمز گورنمنٹ کو آفر کرے گا اس کے ساتھ. آپ کو ویسے تسلی ہے؟ بہت شفاف طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی ہوا ہے. آئی نو کہ اٹ واز براڈ کاسٹ لائیو فار ایوری بڈی ٹو سی، بٹ یو نو ٹریڈیشنلی ادھر سوال بڑے اٹھتے ہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لوگ تو خدمت کر کے بھی پابند سلاسل ہو جاتے ہیں. دو چیزیں، پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپس نے پارٹیسپیٹ کیا، ان کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں تھی، سیریس بزنس گروپس ہیں یہ. سیکنڈلی کمپٹیشن آپ سب نے دیکھا کس طریقے سے ہوا، اور ہم نے جو رولز بنائے تھے جس طریقے سے پروسیس کنڈکٹ ہوا، میرے خیال میں اس سے زیادہ تو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پروسیس ہو نہیں سکتا تھا، اور اس سے اچھا کمپٹیشن بھی کریٹ نہیں ہو سکتا تھا کہ بہت دو جائنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا. عارف حبیب صاحب کے کنسورٹیم واز دا ونر، لیکن لکی کنسورٹیم بھی جو ہے اس کو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بڈز دی ٹل دی اینڈ اینڈ دے پلیڈ اٹ ویری ویل. سو آپ مطمئن ہیں؟ کوئی ایسی گارنٹیز آپ نے لیں بطور نجکاری کے وزیر؟ بیکاز ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ویسے تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بہت پر امید تھے، بہت ذمہ داری سے کہتے تھے میں مکمل رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. آئی پی پیز کی پھر وہی جیل بھیج دیا گیا انہیں اوپر. ایم ڈی پی ایس او عمران صاحب بھی تھے کراچی کے اندر، گریٹ پروفیشنل. یہ تو آنے بہت ساری ایسی بہت سی مثالیں ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. وہ آنے والا وقت بتائے گا، یعنی کہ کوئی گارنٹیز نہیں ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم نے ایک چیز صحیح طریقے سے کی ہے تو پھر کیوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور اگر ہم سب ڈرتے رہیں گے تو پھر تو فیصلے ہوں گے نہیں. تو آئی ایم فلی کمفرٹیبل. سو محمد علی صاحب، پی آئی اے کی نیچرلی بہت اٹ ہیز اے لاٹ گوئنگ فار اٹ، بہت لینڈنگ رائٹس ہیں ہمارے پاس، ایئر سروس اگریمنٹس ہیں ہمارے پاس، لیکن پھر بھی بہت سے پیسوں کی ضرورت ہوگی. ابھی آپ بتا رہے تھے 125 کی ہم بات کر رہے ہیں بلین اب جو ری انویسٹ ہونے جا رہے ہیں. 18 پلینز کی ایک ایئر لائن، آپ نے یہ دعویٰ کیا ابھی کہ اس کو بڑھائیں گے، اس کے پیسنجرز بھی 4 ملین سے 7 ملین تک. کیسے ایکسپینڈ کریں گے ان آپریشنز کو بھی؟ انویسٹمنٹ بزنس پلان ایگزیکٹلی ہے کہ اور کس مدت کا ہے؟ انویسٹمنٹ پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر تو 18 پلین سے تقریباً 38 پلینس پہ جاتے ہیں یہ 4 سال تک. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ لوگ اس سے زیادہ اگریسولی کام کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ جو اوور آل جو اپرچونیٹی ہے پی آئی کے اندر، میرا تو اپنا خیال ہے، اور میں نے تمام بیڈرز سے کانسٹنٹلی یہ کہا ہے کہ جو بھی سکسیزفل بیڈر ہوگا، جو کہ عارف حبیب کنسورٹیم ہے اس کیس میں، دے ہیو اے ہیوج اپرچونیٹی، بیکاز ان 18 پلینس کو اگلے 10 سالوں میں 100-150 پلین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آج سے انشاءاللہ 5-10 سال کے اندر پی آئی کا جو ایگزسٹنگ ریونیو ہے وہ 2-3 گنا ہوگا، اور پاکستانیوں کے لیے بھی سہولت ہوگی، اور جو پروفیٹیبلٹی کی اپرچونیٹی ہے وہ بھی ٹریمنڈس ہے. آپ کے پاس آلریڈی ایک مارکیٹ ہے، کسٹمر آپ کے پاس موجود ہے جو ٹریول کرنا چاہ رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ جی مجھے آپ ڈائریکٹ فلائٹس دیں. دنیا میں لینڈنگ رائٹس موجود ہیں. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ کی ہے، اور ضرورت انویسٹمنٹ کی ہے. دونوں چیزیں ماشاءاللہ آ گئیں. اچھا، یہ پیسے آپ کے مطابق پورے ہیں؟ آر وی ایمنگ فار ریجنل ایئر لائن اور انٹرنیشنل ایئر لائن؟ یہ 5 ایئر کے پلان میں ایکچولی اب آپ کے کیپٹل ایکسپینڈیچر ریکوائرمنٹس بھی بلٹ ان ہوں گی، لائبلٹی پے آفس کا آپ نے کہا کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اینڈ ناؤ یو ہیو 125 بلین دیٹ یو لکنگ ایٹ. آپ نے کہا کہ اس میں سے کچھ تو ڈالیں گے، مگر 18 پلینس کو آپ نے 38 پلینس تک لے کے جانا ہے 4 سال میں. اب یہ کس طرح کے ہوں گے، کس کوالٹی کے ہوں گے، وائڈ باڈی، نیرو باڈیڈ، کون سے کیریئرز لے کر آئیں گے، کس طرح آپ ایکسپینڈ کریں گے؟ پی آئی اے ایویشن، کارگو maintenance, all these are assets which are built in of course, مگر ان کی بھی تو ہڈن ویلیو کو مکمل طور پہ ایکسپلوئٹ کرنا ہے نا. جی دیکھیے 3 چیزیں. پہلی بات تو انسینٹیو اسٹرکچر جب تک دنیا میں ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بھی بزنس نہیں چل سکتا ہے. جب گورنمنٹ اون کر رہی تھی تو انسینٹیو اسٹرکچر تھا ہی نہیں. جو لوگ چلا رہے تھے پی آئی اے، جو نقصان کر رہے تھے وہ تو ہم تھے، آپ اور میں، ہم جیسے ٹیکس پیئرس تھے. تو اب ود دا پرائیویٹ سیکٹر کمنگ، جب انسینٹیو اسٹرکچر ہے تو محنت کریں گے اینڈ دے ول میک شیور کہ دے ٹرن اٹ اراؤنڈ. کون سے پلینز لینے کون سے نہیں لینے وہ وہی عارف حبیب گروپ کا وہ ہوگا پروگیٹو. جی جی بالکل، یہ ان کی ثوابدید ہے، ان کی ثوابدید ہے 75%. بیکاز دیکھیں اگر وہ $400 ملین کے قریب ڈال رہے ہیں تو پھر دے شوڈ ڈیسائڈ. نمبر 1. نمبر 2، ریگولیٹر موجود ہے سول ایویشن اتھارٹی، تو دے ول میک شیور کہ جو پلینز وغیرہ لیے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی، ان کی سیفٹی اسٹینڈرڈ، ان کی ایجنگ. بٹ یو نو دی گورنمنٹ از اسٹل کریٹیکل. ایویشن پالیسی اور ریگولیٹری ماحول تو مرتب ہونا ہے سازگار کہ کل کو یو نو دے ڈونٹ کمپلین.
دیکھیے پالیسی جو ہے وہ ہمارے پاس ایویشن ڈویژن جو ہے ڈیفنس منسٹری کے اندر اس کا کام رہے گا, اور ریگولیٹر جو ہے سول ایویشن اتھارٹی رہے گا. جس طرح اسٹیٹ بینک کے اندر فائنانس منسٹری پالیسی بناتی ہے, اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے, تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی یہی ماڈل فالو ہوگا. تو دے ول بی اوور سائٹ, دے ول بی اے واچ بائی دا گورنمنٹ. یہ میں اس لیے پوچھتی ہوں کہ ایفیشینٹ آپریشنز کی وجہ سے محمد علی صاحب یہ سب کچھ سازگار ماحول تو فراہم کرنا ضروری ہے. تو کیا عارف حبیب گروپ نے یا ان بیڈرز نے بات کی تھی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بھئی یہ سازگار ماحول اور پالیسی کے حوالے سے بھی ہمارا انپٹ لیا جائے and we want these changes. جی انہوں نے ان کا یہ You don't want them to be left out in the cold بعد میں. ان کا یہ ویو تھا کہ ہم اتنی بڑی ایئر لائن لے رہے ہیں, اتنا پیسہ ڈال رہے ہیں, تو فیوچر میں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اس میں ہمیں انوالو رکھیں. لیکن ہم کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ایک اینٹی کو یہ رائٹ نہیں دے سکتے کہ اس کی ہم بات مانیں گے, لیکن انوالومنٹ ان کی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ جو ہے آلریڈی یہ کر رہی ہے کہ ایویشن پالیسی کے اندر جو چینجز ہو رہی ہیں یہ تمام ایئر لائنس کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کر رہی, تو ان سے کنسلٹیشن ڈیفینیٹلی ہوگی. اور آپ نے بیلنس شیٹ کلین اپ کرنے کے لیے جو 650 ارب ود ہولڈنگ کمپنی میں رکھا تھا, اس کے تقریباً آئی بلیو 30 ارب سالانہ ادا کرنے ہوں گے. جی وہ ہولڈنگ کمپنی دے گی, وہ تو ارلی 2024 میں ٹرانسفر ہو گیا تھا ڈیٹ, تو وہ تو ہولڈنگ کمپنی ہی پے آف کرے گی. اور اگر کوئی ہولڈنگ کمپنی کا ایسٹ بک گیا, فار ایگزامپل روزویلٹ کی اگر کوئی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے, ہماری جوائنٹ وینچر میں کچھ پیسے آتے ہیں, دے ول ٹرائی ٹو پے اٹ آف. تو وہ that will go towards this as well. نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. 650 ارب جو ہولڈنگ کمپنی میں گیا اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ پے آف کون کرے گا, مجھے ذرا کلیئرلی سمجھائیے. پی آئی کی ہولڈنگ کمپنی جو کہ گورنمنٹ اونڈ ہے, وہ لسٹڈ کمپنی ہے, اس میں پبلک کا بھی اسٹیک ہے بیکاز وہ لسٹڈ ہے اسٹاک ایکسچینج کے. تو وہ کمپنی جو ہے اس کے پاس روزویلٹ ہے, اسکرائب ہے اور ایسٹس ہیں, تو وہ ان پروسیڈ سے, اپنے ریونیو سے, اپنے پروفٹ سے اور سیل آف ایسٹ سے پے آف کرے گی. یہ جو ایئر لائن ہے پی آئی اے سی ایل, اس کے اندر صرف ایویشن بزنس ہم نے ٹرانسفر کیا ہے along with its assets, planes and liabilities. And do you feel کہ you basically did sell this without any risk to the investor? یہ انویسٹر کا رسک جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے اندر جو ہوتا ہے اس کا بزنس رسک تو ہوتا ہے. بزنس رسک تک کی نا, جتنا صاف شفاف کام آپ کر سکتے تھے, ادھر سے ادھر ہٹانا, لائبلٹیز کو ادھر ڈال دینا, ڈیٹس کلیئر اپ کرنا یا ٹیکس پے واپس کرنا, ریورس کرنا, یو ڈن دا موسٹ یو کوڈ. سارا ہو گیا. اور دیکھیں اگر کوئی ٹرانزیکشن, کسی بھی ٹرانزیکشن میں, ایم اینڈ اے ٹرانزیکشن میں اگر پاس کی کوئی ٹیکس لائبلٹی آتی ہے, کوئی لیٹیگیشن آتا ہے, تو وہ جو سیلر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ بائر اس لیے ذمہ داری نہیں لیتا کہ وہ تو ایک بلینکٹ سی لائبلٹی ہوتی ہے, تو نو بڈی ٹیکس دیٹ. تو اس کے اندر بھی گورنمنٹ نے یہی کہا ہے, جس طرح ہر ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے کہ پاس کی اگر کوئی لائبلٹی آتی ہے تو گورنمنٹ ول بی ریسپانسبل. اوکے. اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ پھر حکومت پاکستان کے پاس ابھی تقریباً 10 ارب روپیہ کیش آئے گا. 10 ارب روپے کیش آئے گا, اور ہمارے پاس 25% شیئرز ہیں. اس کی ویلیو تقریباً 45 ارب ہے, کیونکہ اگر 135 ارب ویلیو ہے 75% کی, تو پوری کمپنی کی ویلیو پی آئی کی ہوئی 180 ارب. تو 45 ارب ویلیو ہوئی اس 25 ارب کی. لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ جو 135 ڈلا کمپنی کے اندر ڈلے گا, اس کے بعد اس کی ویلیو 45 ارب بنے گی. تو 45 ارب وہ ہمارے پاس رہے گا, اور 10 ارب کیش آئے گا. تو ہمارے پاس تقریباً 55 ارب گورنمنٹ کے پاس رہے گا. تقریباً 55 ارب 55 ارب ہمارے پاس ہوگا, اور 125 ارب اینٹیٹی میں جائے گا, تو 180 ارب ہوگا, وچ از تقریباً وہ جو آپ ڈالیں گے $500 ملین کے قریب ہے. 400 ملین ڈالر قریب. 400 ملین ڈالر کے قریب ہے. ہماری تو فورن انویسٹمنٹ ہی 2024 میں لگ بھگ گیو اور ٹیک آپ کے $2 بلین تھی. سو یو مسٹ بی ریئلی جی you must be really happy. Very happy, and I'm very happy کہ پاکستان کے جو بزنس this will set the tone sir, because ابھی تو آپ لوگ ایک بہت بڑے نجکاری پروسیس کو اب اس کے بعد آغاز کر رہے ہیں نا. پی آئی اے کو اس ٹائم پہ آف لوڈ کرنا, do you think اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے on the rest of the projects? سب سے بڑا مثبت ایک چیز ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ مینز بزنس. گورنمنٹ صرف باتیں نہیں کر رہی ہے کہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن کو روکنا بڑا آسان ہے. ہر گورنمنٹ نے کہا ہے, ہر گورنمنٹ نے کہا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, ہر گورنمنٹ نے کہا ہے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. پھر ہوتا کیا کہ کوئی ایک آدھ انڈیویجول جو ہے وہ خلاف ہوتا ہے تو کام نہیں ہوتا. پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے ایوری انڈیویجول ہیز ٹو بی پازیٹیو اینڈ سپورٹیو. آج کابینہ نے جو اپروو کیا, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے جو اپروو کیا, جو پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا, ہم ان کے پاس ایک ریزرو پرائس لے کر گئے تھے, انہوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے اپروو کیا. اگر بڑا آسان تھا کسی کے لیے بھی کہنا پوری کابینہ سے, پرائم منسٹر یا سی سی او پی میں یا ہمارے بورڈ میں, کہ جی ریزرو پرائس ٹھیک نہیں ہے فار ایگزامپل, بٹ ایوری بڈی واز سپورٹیو اینڈ دے ٹرسٹڈ اس کہ وی ہیو ڈن اے گڈ جاب آن اٹ. اٹانومی دی ہوئی پوری بہت زیادہ. اینڈ یو نو 2018 میں تو مجھے یاد ہے کہ مفتاح اسماعیل نے اس حد تک کہا تھا کہ بھئی پی آئی اے کوئی لے لے, وہ اسٹیل ملز بھی دے دوں گا, بائی ون گیٹ ون فری. چلیں تو مفتاح صاحب کو خوش ہونا چاہیے.
وہ تو بڑے سبھی خوش ہوں گے, بٹ یہ ابھی بھی از دس اسٹل آن دا ٹیبل, بائی ون گیٹ ون فری؟ Not at all. It never was. It never was. Okay, so I think Miftah was probably a little bit at that time overly. It was a difficult transaction, very honestly. It was a complex, it was a difficult transaction. اور ہماری پوری پی سی کی ٹیم, سیکریٹری پی سی جو ہیں, ہمارے ایڈوائزرز, ارنسٹ اینڈ ینگ, حیدر موٹر, سب نے, اور جو بڈرس کے بھی ایڈوائزرز ہیں, میں نے دیکھا بہت زیادہ محنت کی. میں دیکھ رہی تھی فائنانس منسٹری نے سجیسٹ جب کیا کہ 75% شیئرز آپ ان کو دیکھ لیں, 7.5% ہمیں کیش ملے, اینڈ وی کیپ دا 25% ایز ویل. مگر جو فائنینشیل اسٹینڈنگ اب, بیکاز دا بڈر دیٹس ون از عارف حبیب گروپ, اب ان کی نیچرلی فائنینشیل اسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی, پورٹ فولیو تگڑا ہوگا, بڑھ جائے گا. سو اٹ واز ڈسکسڈ کہ اس کے بعد اکارڈنگلی ان کے اوپر پریمیم لگایا جائے. بٹ آئی بلیو دا پلاننگ ڈویژن ڈڈ ناٹ really agree with this. کیوں؟ ایک یہ تھنکنگ تھی کہ جو 25% گورنمنٹ کا ہے وہ گورنمنٹ ابھی نہ بیچے, وہ بعد میں بیچے. ایک تھنکنگ تھی کہ بھئی آج سے 1-2 سال کے بعد اگر اس کی حالت بہتر ہو جائے گی تو 25% کی ویلیو بڑھ جائے گی. لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز جب بھی آپ بیچتے ہیں آپ کو کیش ملتا ہے. اگر یہ گروپ 75 کے بعد 25 لے لیتا ہے تو ہمیں کیش ملے گا. اب وہ کیش آپ کہیں انویسٹ کریں تو وہ کتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہوگا ورسز پی آئی کا شیئر کتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہوگا. یہ تو ایک اینی باڈیز گیس ہے. اچھا, گورنمنٹ کو بگر آبجیکٹو تھا کہ پی آئی پرائیویٹائز ہو اور جو پرائیویٹ سیکٹر آ کے اس کو ریوائیو کرے, اور ہمیں 25% کے پیسے ملیں گے جو 135 بلین کی ویلیویشن 75% اس کے حساب سے. تو اس لیے آئی تھنک کہ جو یہ خیال تھا کہ 25% نہ بیچیں, اس کے اندر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جس کو بیچیں آپ, ان کو چاہیے تھا. اگر یہ عارف حبیب صاحب کی کنڈیشن تھی کہ مجھے اگر 100% ملے گا تبھی میں لوں گا ورنہ نہیں لوں گا, اور طبع سے بھی کنڈیشن تھی کہ مجھے 75% چاہیے, اوپر نہیں چاہیے. اب آپ تو ہمیں ایک اسٹرائک کرنا تھا بیلنس. سو دیٹس واٹ وی اچیوڈ ان دی اینڈ. اچھا, سو یو وینٹ ان ود دیٹ مائنڈ سیٹ کہ اس طرح, بیکاز آئی بلیو اگر آپ شروع میں دیکھ رہی تھی, دس از, میں نے شروع میں جب کہا نا کہ دس از ریئلی سویٹنڈ, بیکاز ٹو بگن ود تو دس واز ناٹ دا ڈیل. جب لاسٹ ایئر 10 ارب کی بولی آئی تھی اور بڑی شرمندگی سب کو ہو رہی تھی, شکل چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم 60% شیئرز آپ نے آفر کیے تھے, اینڈ 15% آپ لوگ شیئر اماؤنٹ رکھنا چاہ رہے تھے حکومت کے لیے, اور کہ ری انویسٹ باقی پیسہ ہوگا واپس. بٹ دس ٹائم 75% دے دیے, یہ 25%. تو یہ آپ نے طبع, عارف حبیب, ان سب کی انپٹس لے کے بات کی ہے؟ نہیں, جو ریزرو پرائس ہم نے سیٹ کی اس میں ان کی کوئی انپٹ نہیں ہے. نمبر 1 جو ایک ان کا ویو تھا, ہر انویسٹر کا ایک ویو ہوتا ہے کہ اس کو کتنا % اسٹیک اون کرنا ہے. لاسٹ ٹائم 85%, جو 85 بلین جو تھی وہ 60% کی بٹ تھی, ریزرو پرائس تھی. اس بار 135 بلین پہ آپ نے 75% بیچا ہے, تو اٹ از ویری گڈ پرائس, اور لاسٹ ٹائم کوئی بٹ بھی نہیں آئی تھی. تو دوسرا یہ کہ آئی وانٹ ٹو جسٹ کلیریفائی کہ ڈیل کوئی بہت زیادہ سویٹن نہیں ہوئی ہے. 650 آپ نے اٹھا کے ود ہولڈنگ کمپنی میں ڈال دیے. وہ تو لاسٹ ٹائم کی 33 ارب آپ نے, وہ 650 ارب تو لاسٹ ٹائم جو اکتوبر میں جو بڈنگ ہوئی تھی اس سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا نا, مارچ بالکل. آئی نو, اس کے باوجود اس کے یہی سارے تھے اور دے ورنٹ ہیپی. کوئی بھی انویسٹر جو ہے پیسے لگائے گا وہ 650 ارب کی لائبلٹی تو کوئی نہیں لے گا. تو ڈیل سویٹن بہت زیادہ نہیں ہوئی, اور جو ہم نے 21 ارب کی لائبلٹیز جو ہٹائی بھی ہیں, تو وی آلسو ہیو ٹو ریممبر کہ پی آئی اے کے جو نمبر آف پلینز 21 تھے لاسٹ ایئر, وہ بھی 18 ہو گئے, تو کم ہو گئے ہیں, ریونیو بھی تھوڑا سا امپیکٹ ہوا ہے. تو اوور آل جو ڈیل ہے آئی تھنک اٹس اے ویری ویری فیئر ڈیل فار بائرز اینڈ سیلرز بوتھ. سر, یہ انویسٹمنٹ ٹائم لائن کیا ہے اینیولی, یعنی کہ اب عارف حبیب صاحب جو ہیں وہ کتنے انویسٹ کریں گے سالانہ طور پر؟ ابھی جو 135 بلین جو ان کو ڈالنے ہیں وہ تو امیجیٹلی ڈالیں گے, اس کا 2/3 وہ ڈال دیں گے 90 دن کے اندر انشاءاللہ, جب کلوزنگ ہوگی 3 سے 4 ماہ کے اندر, اور باقی 1/3 ڈالیں گے وہ 1 سال کے بعد. تو یہ اگلے 1 سال میں یہ 135 بلین پورا آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو دین دے ول پٹ. اور یہ 12% پریمیم کے اوپر آپ وہ 25% اگر وہ لیتے ہیں, اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, which they have an option, they have an option, تو اس کے بعد وہ لیں گے اسی پرائس پہ 45 بلین بنے گا اس کا, اور وہ گورنمنٹ کو پیسہ آئے گا, اس کے بعد 12% وہ پریمیم دیں گے سالانہ کے حساب سے. اور اب فوجی فرٹیلائزر بھی ان کے ساتھ ہیں؟ نہیں, فوجی فرٹیلائزر بڈنگ میں تو نہیں آئے, اب پہلے تو وڈرا کر گئے تھے, بٹ ابھی خبر آ رہی تھی, میں نے کہا آپ سے تصدیق کروں. آدھے اب دیکھیں ان کے رائٹ ہے, جس طرح فوجی کا کسی بھی انویسٹر کا رائٹ ہوگا پاکستان میں کہ اگر وہ اس کنسورٹیم کو جوائن کرنا چاہے تو کرے. ہم نے 2 پارٹنرز جوائن کرنا الاؤ کیا ہے, اور ان کی سرٹن ایک منیمم فائنینشیل اسٹرینتھ کی ریکوائرمنٹ ہے یا ایویشن ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب فوجی ول ٹاک ٹو دیم. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس پرائز پہ ان کے ساتھ آتے ہیں نہیں آتے ہیں, تو اٹس اینی باڈیز گیس. اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ نو وی ڈونٹ نو. نہیں, ایز آف رائٹ ناؤ کوئی اور بھی نہیں ہے ابھی تو, کوئی نہیں, کچھ نہیں پتا ابھی کچھ نہیں پتا. ابھی یہ کنسورٹیم ہے جس کی ذمہ داری ہے 135 بلین گورنمنٹ کو دینا اگلے 1 سال میں, اور دے آر لائبل اینڈ رسپانسبل. اف دے برنگ ان سم ون ایلس ود دیم, اپ ٹو دیم, بٹ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ دس گروپ از لائبل. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا سر کہ اب یو نو
یہ تو سارے معاملات الحمدللہ ہو گئے اینڈ یو ہیو میٹ یور ٹائم لائن. میں آپ کو ہر 2 مہینے بعد تنگ کر کے بلاتی تھی کہ بتائیں ٹائم لائن پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. سو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی تو 600 ارب کے نقصانات کر رہی ہیں. یہ ایک اور بھاری ہاتھی ہے جس کو آپ نے جلدی اب اتارنا ہے. اس کی ٹائم لائن کیا ہے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے بتایا تھا اسلام آباد، فیصل آباد، گجرانوالے. آر یو اسٹل ورکنگ ود دیز تھری؟ ورکنگ، اور انشاءاللہ جنوری میں آپ دیکھیں گی کہ ان تینوں کا یا ان میں سے 2 کا انشاءاللہ، یا ایک ایٹ لیسٹ، آئی ڈونٹ نو، 1 سے 2 کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہم ایشو کر دیں گے انشاءاللہ ابھی جنوری میں. So what a sweet end to a year and a sweet beginning to the next. انشاءاللہ. جینکوز جینکوز کے اوپر ابھی ہم بہت ہی ارلی اسٹیج میں ہیں. جینکوز کے اندر جو ہے ایشو یہ ہے کہ ان کا جو اس وقت ریٹرن فارمولا ہے، اور چونکہ ان کو ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ کر دیا گیا تھا، تو اس کی جو فیزیبلٹی اور اس کا بزنس ماڈل اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے. تو وی اسٹل لوکنگ ایٹ اٹ. آئی تھنک وی ول ہیو مور کلیئرٹی ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس. بٹ ڈسکوز ورک از گوئنگ آن، ZTPL ورک از گوئنگ آن فل فلیج. HBFC کی بڈ ہمیں آئی ہے بٹ وہ نیچے ہماری ریزرو پرائس سے، تو شاید اس کو ہم پھر مارکیٹ میں لائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹرانزیکشن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ہو جائے گی. اسٹیل ملز کو آپ بھول گئے؟ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ایئرپورٹس ہمارے پاس. That is not on your list. وہ اور یعنی کہ وہ کس کی لسٹ پہ ابھی، یا کسی کی لسٹ پہ؟ وہ پرائیویٹیشن کی لسٹ پہ نہیں ہے ہی نہیں، ڈالنا ہی نہیں ہے. نہیں، وہ مجھے نہیں پتا، منسٹری آف انڈسٹریز کو دیکھ رہی ہے. ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. وہ آئی تھنک کسی اسٹیج پہ اگر کانورسیشن ہوگی تو ڈیسائیڈ ہوگا، بٹ اٹس ناٹ وتھ اس. ایئرپورٹس ہمارے پاس. ایئرپورٹس تو آپ لوگ اس کے اوپر اپڈیٹ کیا ہے؟ پہلے قطر کی بھی بات ہو رہی تھی اینڈ دیٹ واز لیفٹ مڈ وے. دین واٹ از دی اپڈیٹ؟ ایئرپورٹس ہم بیچیں گے نہیں، ہم لانگ ٹرم کنسیشن پہ دیں گے. 3 ایئرپورٹس، کراچی، لاہور، اسلام آباد. اسلام آباد ول بی دا فرسٹ ون. اور اس کے یہ 2 ہفتے پہلے ہی ہمارے پاس آئے پرائیویٹیشن کے پاس لانگ ٹرم کنسیشن پہ دینے کے لیے. تو اس کے اوپر ہم کام شروع کریں گے اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ اس کے اوپر ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ کام کریں گے ٹو میک اٹ ہیپن. دے ہیو اے ویری گڈ ایڈوائزری پریکٹس ایئرپورٹس کی. اس کی ٹائم لائن ہے سر؟ ڈیفیکلٹ ہے اسٹیج پر کہنا، بٹ آئی تھنک نیکسٹ 6 months فار اسلام آباد ایٹ لیسٹ. اگلے 6 مہینے اسلام آباد ایئرپورٹ بھی آپ. کراچی ول بی، کراچی اینڈ لاہور مائٹ ٹیک اے ایئر اور سو. اس پر بھی بہت ہوم ورک کرنا ہے، اس کی دونوں کی ایکسپینشن کرنی ہے، اس کو پورا پلان بنانا پڑے گا. بٹ نیکسٹ ایئر میں آئی ایم ہوپنگ کہ ہم تینوں ایئرپورٹس کر دیں انشاءاللہ. لاسٹلی ونس اگین فار اے منٹ، 9000 کے قریب تو ورکر چھوڑ گئے PIA. ابھی جو موجود ہیں، I was talking to some of the members in the who were trying to bid. The understanding ٹھوس ہے کہ ان کو نکالا نہیں جائے گا. 12 مہینے تک کسی کو نہیں نکالا جائے گا، کسی کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. Nobody will be fired for 12 months unless کوئی ڈسپلنری ایکشن ہو. بٹ no such thing. اور یہ bidders خود بھی ریئلائز کرتے ہیں، اور یہ خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اسموتھلی آپریشن کو. اینڈ ورسٹ کیس سیناریو، بیکاز میرا پوچھنا تو بنتا ہے اور آپ کا سوچنا اور اس پہ کام کرنا بنتا ہے. اتصالات کا ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. واٹ اف ورسٹ کیس سیناریو دے ڈونٹ کم تھرو ود دا منی اور somebody backs off? What happens? I think this won't be the case, because ہمیں جو سب سے بڑی کمفرٹ ہے کہ پاکستان کے بہت ہی ریپیوٹیبل سکسیزفل بزنس گروپس ہیں ہمارے اپنے ملک کے ہیں. دیکھیں Undoubtedly. ان کی اپنی ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک ہے. پورے ملک نے دیکھا آج کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد اگر یہ گروپس نہ آئے آگے تو آپ سوچیں کہ ان کے باقی بزنس پہ کتنا امپیکٹ ہوگا. میرا نہیں خیال. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس طریقے سے نہیں کہ انہوں نے کوئی اوور نائٹ فیصلہ کیا. یہ 5 مہینے سے PI کو اسٹڈی کر رہے ہیں. انہوں نے ٹاپ ایڈوائزرز اپوائنٹ کیے ہیں، گلوبلی ٹاپ ایڈوائزرز. انہوں نے ہنڈریڈز آف ملینز آف روپیز خرچ کیے صرف ایڈوائزری پہ، دونوں گروپس نے. تو دے ویری سیریس اباؤٹ اٹ. بوتھ گروپس ور اینڈ دے آر دا ونرز. تو ناؤ دے ول اسٹارٹ ورکنگ آن کلوزنگ. ہمیں یہ کب تک آپ کو لگتا ہے ٹرن اراؤنڈ کرتا دکھائی دے گا کہ روٹس ایکسپینڈ کر رہے ہوں؟ یو نو آل مائی لائف بینگ اے پراؤڈ پاکستانی، بلیڈ گرین، آئی ہیو آلویز بین آن PIA. مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ نہ ٹائم پہ اڑی ہے، نہ پھر وہ روٹس ختم ہو گئے بیچ میں. اس کے بعد یو نو اٹس جسٹ آفل سروس اینڈ آئی لو PIA ادروائز. کیا اٹ واز آر پرائڈ ایٹ ون پوائنٹ. سو اب روٹس، کیریئرز، سروس، اس کے اوپر کوئی ٹرن اراؤنڈ ایکسپیکٹیشن ٹائم؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ مارچ اپریل تک کلوزنگ ہوگی. اس کے بعد دے ول ٹیک اٹ اوور. اور آئی ایم شیور دے ول ایز وی اسپیک انہوں نے آلریڈی سوچنا شروع کر دیا ہوگا کہ ہو ول بی دا CEO اینڈ دے مسٹ بی اسٹارٹنگ ٹو سرچ فار دیٹ پرسن ویری سون. تو میرا خیال ہے کہ مارچ اپریل میں ونس دے ٹیک اوور اٹ ول ٹیک دیم 6 months. میرا خیال ہے کہ بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر یو ول اسٹارٹ سیئنگ the difference انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب لوکل انویسٹرز تو ٹراپ کر لیے، انٹرنیشنل انویسٹرز کب آ رہے ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ لوکلز ول ڈومینیٹ، بٹ انٹرنیشنل انشاءاللہ یو ول سی کہ کچھ ٹرانزیکشنز میں آئیں گے. آئی ایم ہوپنگ کہ ڈسکوز کے اندر کسی نہ کسی لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر کچھ آئیں، بیکاز ناؤ دس ول سیٹ دا پیس. لوگ اس لیے بھی نہیں آتے تھے نا مہر کہ ہم آئیں پاکستان میں اسٹڈی کریں، پھر گورنمنٹ پرائیویٹائز کرے نہ کرے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے نا. تو بٹ ناؤ پیپل نو. As I said, this will set the tone. Inshallah ta'ala. And you know, honestly, very, very happy. بہت شکریہ. Very proud of you and I hope this is a success story inshallah ta'ala. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. We're going to be right back.
موجودہ سیاسی منظرنامے میں مذاکرات وہ واحد آپشن ہے کہ جو سیاسی بقا کی جنگ میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ آئرنی یہ ہے کہ دونوں فریقین کے پاس اختیار اور مناسب شرائط کا برابر فقدان ہے۔ حکومت تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش ایک ایسے وقت میں کر رہی ہے کہ جب جماعت کے سربراہ سیکیورٹی رسک ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں، اور تحریک انصاف الیکشن تحقیقات کا وہ معاملہ بطور شرط، بطور کنڈیشن حکومت کے سامنے رکھ رہی ہے کہ جس پہ سالم حکومت کھڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائیلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائیلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہے تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، مگر ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ کی آڑ میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کسی مذموم کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تاہم تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے 4 کنڈیشنز رکھی ہیں۔ جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ 2 صورتوں میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، پہلے تو انتخابات نئے سرے سے کرائے جائیں یا پھر مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مذاکرات کے ہمارے 3 سے 4 بنیادی نکات ہیں۔ پہلے چیز کہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے اس کو واپس کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں فریش الیکشن کال کیے جائے۔ تیسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو الیکشن کمشنر آف پاکستان ہے اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، ایک نئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر فریش الیکشن کال کیے جائے۔ اگر ان بنیادی نکات پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی بات کرنے کو تیار ہے۔ تاہم تحریک انصاف کو درپیش دوسرا اہم ترین معاملہ جماعت کی صفوں میں اس اتفاق رائے کا ہے کہ جو مذاکرات سے متعلق جماعت کی سنجیدگی کو کوسچن کر رہا ہے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل سے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے احکامات آ چکے ہیں جس کی قیادت سہیل خان افریدی نے کرنی ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی مفاہمت کی بجائے مزاحمت کے اس رستے پر چلنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ جماعت نے 8 فروری کو بین الاقوامی طور پر یوم سیاہ منانے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور عوام کو متحرک کرنے کے لیے مرکزی کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے۔ موومنٹ شروع کر دی ہے، خان صاحب نے تو بھی پیغام دیا ہے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے اور نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہاں آج سے ہو چکا ہے، اس کو جو ہے پراپر پلان ہم دیں گے، تمام تنظیموں سے میٹنگز ہوں گی، اور ہم نے کوئی بھی بازار، کوئی بھی گلی، کوئی ہر مکتبہ فکر لوگوں کے پاس جانا ہے اور ان کو جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا بھی بولنا ہے، اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ انتظار کریں اور دوسرے کال تک، تب تک ہماری تیاری جاری رہے گی۔ اسی طرح تمام لوگوں سے ہم خود ملیں گے۔ سہیل افریدی صاحب پنڈی کی گلیوں میں خود جائیں گے، پنڈی کی فوڈ اسٹریٹ میں جائیں گے، لوگوں کو پیغام دیں گے انشاءاللہ آپ دوسرے کال کا انتظار کریں۔ ہاں، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور باقی جگہوں پر بھی۔ اس پر حکومت کا جواب یہ ہے کہ ایک گروہ افراتفری اور انارکی پر تلا ہوا ہے تو پھر کارروائی تو ہوگی۔ سہیل افریدی کی تحریک الگ قسم کی ہوگی تو انتظام بھی الگ قسم کا ہوگا۔ تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی میں سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ گزشتہ ماہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ منتخب کیا، انہیں امپاور کیا، انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو سیاسی بقا کی جنگ میں مذاکرات کا راستہ اختیار کریں یا پھر احتجاج کے لیے اپوزیشن اتحاد کو متحرک کریں۔ بیرسٹر گوہر یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس جو تحریری طور پر موجود ہے اس کے مطابق عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس ہی مذاکرات کریں، اور اگر مذاکرات نہیں کرنے تو نہ کریں، یہ اختیار بھی انہی کے پاس ہے۔ 2 دن قبل ہونے والے قومی کانفرنس کے دوسرے اور آخری دن شرکا نے اتفاق کیا تھا کہ جمہوریت میں مکالمے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ قومی بحران کے پیش نظر ملک کو پہلے سے زیادہ ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے۔ اسی دن ملک کے مختلف سیاسی دھڑوں کے رہنماؤں بشمول حکومتی لیگی رہنما نے استحکام کے لیے مکالمے اور تحمل کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ سیاسی ٹکراؤ عدم استحکام اور تشدد کا سبب بن رہا ہے، مگر اس کے بعد علیمہ خانم نے آج ایک بار پھر مذاکرات کی حامی بھرنے والوں کو اپنی جماعت سے ہی دستبردار کر دیا ہے۔ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات نہ کرنے کا پیغام دے دیا ہے، اور اب جب عمران خان نے پیغام دے دیا ہے تو اب کوئی مذاکرات کا کہے گا تو وہ بانی کی پارٹی کا نہیں ہوگا۔
جبکہ بیرسٹر گوہر علی خان کہہ رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اچکزئی کے پاس اگر مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور مذاکرات کریں، لیکن اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ کسی کے پاس مذاکرات کے اختیارات اب موجود نہیں تو ضرور کوئی میسج آیا ہوگا۔ عمران خان نے سہیل افریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو، سڑکوں پہ نکلو۔ جب عمران خان نے پیغام دیا اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کرنی ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہو سکتے۔ دیکھو یہ اس کا ذاتی اوپینین ہوگا۔ خان صاحب کے ہمارے پاس مذاکرات جو میرے پاس ان رائٹنگ انسٹرکشنز ہے، وہ انسٹرکشنز یہی تھے کہ خان صاحب ہی نے یہ کہا تھا کہ علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب کے پاس اختیار ہے، وہ بات کرنا چاہیں تو وہ کرے، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، کس سے کرنا ہے یہ بھی ان کے اختیار میں، یہ میسج ضرور تھا۔ لیکن اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے تو ان کے پاس پھر لیٹسٹ میسج آیا ہوگا۔ فی الحال ہم نے 8 فروری کی تحریک کا اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک میں پہیے جام ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگا۔ گومگو کی اس کیفیت میں اب یہ واضح نہیں کہ کیا محمود خان اچکزئی آج بھی امپاورڈ ہیں، آج بھی با اختیار ہیں، یا یہ اختیار واپس لے لیا گیا ہے اور اب صرف عمران خان کا اسٹریٹ موومنٹ کی پالیسی کے بیان کے اوپر ہی عمل درآمد کیا جائے گا۔ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس آج وہ مینڈیٹ ہے کہ سب کو اکٹھا کریں؟ جبکہ تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی شہباز شریف کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مذاکرات کا بیڑا ہم نے اس وقت اٹھایا کہ جب حکومت اور تحریک انصاف کسی قسم کی بات چیت کی حامی نہیں تھی، مگر آج وزیر اعظم کی جانب سے واضح اور مثبت پالیسی بیان نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی مسلسل جدوجہد اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ پیشکش ملک میں سیاسی استحکام، جمہوری تسلسل اور قومی ترقی کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کرتی ہے کہ جسے تمام فریقین کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لیکن اس میں ناظرین کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں اپوزیشن نے نمایاں طور پر سیاسی میدان کھو دیا ہے اور وہ اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام بھی رہی ہیں۔ تحریک انصاف سیاسی طور پر انتہائی کمزور پوزیشن پر کھڑی ہے۔ ایسے میں شرائط کا بوجھ اٹھا کر تحریک انصاف کسی مثبت سمت کا تعین کر سکے گی؟ Is it even in a position to put these conditions out؟ تاہم حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش خوش آئند کہہ رہے ہیں فواد چودھری اور دیگر سب لوگ، مگر اس رویے کے ساتھ کہ جہاں اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کے لیے نہ تو فیملی کو اجازت ہے، نہ وکلا کو اجازت ہے، نہ ہی وزیر اعلیٰ کو، کیسے آگے بڑھے گا یہ سلسلہ؟ آج عمران خان سے فیملی ملاقات کا دن تھا۔ ایک بار پھر راولپنڈی، داگل، گورکھپور اور فیکٹری کے قریب ناکے لگائے گئے۔ ناکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خان گورکھپور ناکے پر پہنچی۔ علیمہ خان کی قیادت میں تمام کارکن گورکھپور ناکے سے پیدل روانہ ہوئے، مگر گاڑی ناکے سے آگے نہیں جا سکی۔ انہیں ایک بار پھر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمیں ملاقات کیوں نہیں کرنے دے رہے۔ گومگو کی اس کیفیت میں عمران خان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا وہ باہر بیٹھے لیڈرز کو امپاور کر کے مکمل طور پر اختیار دینا چاہتے ہیں، یا ایٹ ول وہ اختیار واپس لے کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کی کال دینے کا جو اختیار ہے وہ بہرحال اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، we're gonna be right back۔ امریکہ کے غزہ کے امن منصوبے پر اسرائیل اور حماس کے اتفاق کے بعد اس امید نے جنم لیا تھا کہ مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہوگی، لیکن 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود فریقین امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں ہی پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ سے اپنی فوجوں کو نکالنے کی بجائے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ حماس جس سے ہتھیار حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ اس وقت تک ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں کہ جب تک اسرائیلی افواج غزہ سے نکل نہیں جائیں، اور اسرائیل اپنے آخری یرغمالی کی حوالگی تک فوجوں کے انخلاء کے لیے تیار نہیں۔ 2 طرفہ بد اعتمادی اور ڈسٹرسٹ کی اس فضا میں عارضی جنگ بندی کے باوجود اسرائیل گزشتہ 73 دنوں میں 875 بار معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں 411 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جبکہ 1112 فلسطینی زخمی ہیں۔ اس عرصے میں قابض اسرائیلی افواج نے نہ صرف 45 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے، ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کر دیا ہے۔ اسرائیل کی یہ خلاف ورزیاں بین الاقوامی انسانی قانون کی سرن خلاف ورزی اور جنگ بندی معاہدے کی روح کو جان بوجھ کر سیبوٹاژ کرنے اور معاہدے کو اس کے انسانی مقصد سے خالی کرنے کی کوشش ہے۔ غزہ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بے یار و مددگار عارضی خیموں اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ غزہ میں میڈیسنز اور دواؤں کی شدید قلت ہے۔ قابض اسرائیلی افواج نے
ने गजा के 34 अस्पतालों समेत 125 मराकज़ सेहत को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हजारों फलस्तीनी मौत के खतरे से दो चार हैं। गजा के महकमा सेहत का यह कहना है कि जरूरी अद्वियात की कमी की वजह से हजारों मरीजों का इलाज मुतासिर हो रहा है। लेबोरेटरी टेस्ट और ब्लड बैंक से मुतल्लिक सामान की किल्लत 59% तक जा पहुंची है कि जिसकी वजह से हंगामी इलाज में शदीद मुश्किलात हैं। आरजी जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद मगर इस अरसे में रोजाना 600 इमदादी गाड़ियों की बजाय सिर्फ 244 गाड़ियों को गजा में दाखिल होने की इजाजत दी गई। इमदाद की कम पैमाने पर मुंतकली से गजा में इंसानी बुहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। चंद दिन पहले यूएस मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट के सदर डैनियल लेवी ने यह इतराफ किया कि गजा में एक जामे और दायमी जंगबंदी तक नहीं पहुंच पाए और इजराइल मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा। जब तक पहले मुआहिदे पर इंप्लीमेंटेशन अमल दरामद नहीं होता, दूसरा मरहला कैसे आगे बढ़ेगा? इजरायली मीडिया इंकशाफ कर रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने गजा अमन बोर्ड के क़याम और इसके अरकान का ऐलान भी कर देंगे। रॉयटर्स ने चंद दिन पहले ये इतला दी थी कि अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म की 29 दिसंबर को मुलाकात का इम्कान है और इस मुलाकात में गजा जंगबंदी के अगले इक़दामात पर बातचीत होगी। जबकि इजरायली मीडिया का यह कहना है कि इस मुलाकात में नेतन्याहू सदर ट्रंप के सामने हमास को गैर मुसल्लह करने, मुस्तकबिल में हमास के किसी भी किरदार के खात्मे और बफर जोन में इजरायली फौज की मौजूदगी बरकरार रखने के मुतालबात सामने रखेंगे। जबकि सदर ट्रंप नेतन्याहू पर यह दबाव डाल सकते हैं कि वो गजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला खत्म करे। ब्लूमबर्ग ये इंकशाफ कर रहा है कि गजा की तामीर नौ के लिए अमरीका आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा रखता है और ये मुलाकात अगले माह के शुरू में वाशिंगटन में हो सकती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये कदम इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में हालिया तात्तुल के बाद जंगबंदी की कोशिशों को नई जिंदगी देने के लिए उठाया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस में मिस्र समेत कई अरब और इलाकाई ममालिक शरीक होंगे। ज़राए का यह कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के दूसरे मरहले को फाल करना है और ये पेशरफ्त गजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फौज की तैनाती में मुआवन साबित होगी, जिसके हवाले से अभी तक किसी भी मुल्क ने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। इस्तेहकाम फौज की तैनाती में सबसे बड़ी रुकावट हमास को गैर मुसल्लह करने की शर्त है नाजरीन, और इस्लामी ममालिक हमास को गैर मुसल्लह करने की शर्त मानने को तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की नायब मंदूब जेनिफर लुसिटा ने सलामती काउंसिल को यह बताया है कि गजा में जंग बंदी उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकती कि जब तक आखिरी इजरायली मगवी की लाश वापस नहीं मिल जाती, और हमास का यह मौक़िफ़ है कि इजराइल के फ़िज़ाई हमलों में होने वाली बड़ी तबाही में इजरायली पुलिस ऑफिसर रैन गोवेली की लाश बरामद करना मुश्किल है। इजराइल एक लाश को जवाज बनाकर मुआहिदे से रूगर्दानी कर रहा है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ज़्यादा इल्तवा से ज़्यादा पोस्टपोन अगर ये हो गया तो इन खदशात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि अमन अमल का ये मौका कहीं हाथ से मुकम्मल तौर पर ही ना निकल जाए। इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।